بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، آج سیرت النبی کورس کا چوتھا درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اعلان نبوت سے پہلے کے تمام واقعات ڈسکس کر لیے تھے، اور ایک اجمالی طور پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو سیرت ہے اس پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کفار آپ کو ایک انتہائی معتمد شخصیت سمجھتے تھے، آپ سے اپنے فیصلے بھی کرواتے تھے، آپ کی حکمت اور دانش مندی کے قائل تھے، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ الغرض کے سرکار ان کے نزدیک ایک انتہائی باوقار شخصیت تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ اعلان نبوت سے پہلے تقریباً 3 برس پہلے سرکار کو تنہائی پسند آنے لگی، حضور خلوت پسند ہو گئے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جس سے جبل حرا کہتے ہیں۔ حضور اس جبل حرا کے اوپر ایک غار تھی، غار حرا، وہاں چلے جاتے تھے اور کئی دن وہاں ٹھہرتے تھے۔ جب جو کھانا ساتھ ہوتا تھا وہ ختم ہوتا تو پھر واپس آتے اور مزید زیادہ راہ لے کر جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ خود کھانا وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت میں مصروف رہتے تھے اور غور و فکر کرتے رہتے تھے کہ اس بگڑی ہوئی قوم کو کیسے سدھارا جائے۔ ان کی اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، ان کی عقائد بگڑے ہوئے ہیں، ان کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، تعلیم سے دور ہیں، تو ان لوگوں کو کیسے درست کیا جائے، یہ باتیں سرکار سوچتے رہتے تھے۔ تو بالآخر جب 6 ماہ باقی تھے ابھی نبوت سے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ آپ کو خواب آنے لگے، اور وہ خواب رات کو دیکھتے تھے تو دن میں وہی خواب سچ ہو جاتا تھا، اور وہی عملی صورت بھی سرکار دیکھتے تھے جو رات آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقۃ فی النوم، یعنی سرکار پر وحی کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ حضور کو نیند میں سچے خواب آتے تھے۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، یعنی حضور جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح من و عن ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 6 ماہ تک یہ سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے تو اچانک ایک نوری فرشتہ وہاں سے نمودار ہوا۔ اس فرشتے کا نام آپ سب جانتے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل بہت عالی مرتبت فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار مانے جاتے ہیں، اور علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہے کہ انہو بین الملائکۃ کالنبی بین افراد امتہ، حضرت جبریل کا ملائکہ کے درمیان وہی رتبہ ہے جو ایک نبی کا اپنی امت کے درمیان رتبہ ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل بلند مرتبہ فرشتے ہیں۔ خیر، جبریل وہاں پر حاضر خدمت ہوئے، اور اس اندھیری رات میں، اندھیری غار میں اچانک ایک نورانی شخصیت والے فرشتے کا آ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی۔ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو فرشتے نے کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے آپ کو گلے سے لگایا اور زور سے دبایا، اور پھر کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقاری۔ الغرض کے 3 دفعہ فرشتے نے سینے سے لگا کے دبایا، اور دبانے کے بعد تیسری دفعہ دبانے کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات ہیں جو پہلی وحی کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ سرکار کے لیے ایک تو رات کے اس اندھیرے میں فرشتے کا آنا انتہائی حیرت کا باعث تھا، اور پھر کلام الہی کا جو بار گراں ہے وہ جب سرکار پر پیش کیا گیا تو حضور کے جسم اقدس پر لرزہ طاری ہو گیا، اور سرکار جلدی سے واپس اپنے گھر تشریف لائے،
اپنی زوجہ کے پاس اور اپنی زوجہ کو کہا کہ انی قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلیاں دیں اور آپ کی حالت دیکھ کر انہوں نے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اطمینان دلانے کی کوشش کی. اور ایک زوجہ کا حق بھی یہی ہے کہ جب شوہر باہر سے پریشان ہو کر آئے تو بجائے اپنی پریشانیاں لے کر بیٹھنے کے شوہر کو تسلی دے، اور کم از کم اس کی پریشانی دور نہ کر سکے تو اسے تسلی ضرور دے تاکہ اسے کچھ اطمینان ہو جائے کہ اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب پوری دنیا مجھے چھوڑ گئی تھی تو حضرت ختیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا، اور جس وقت میں پریشان ہوتا تھا تو حضرت ختیجہ کی تسلیوں سے میں پرسکون ہو جاتا تھا. اللہ تعالی ہماری امی جان حضرت ختیجہ الکبریٰ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا، حضرت ختیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیفہ وتعین علی نوائب الحق. آپ تو بڑی نرالی شان والے ہیں، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو خود کما کے مفلسوں اور محتاجوں میں تقسیم کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق اور انصاف کی خاطر جو بھی مصیبتیں اور مشکلیں آتی ہیں آپ وہ مصیبتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں. آپ اتنے عظیم آدمی ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان تسلیوں کے بعد جب سرکار کچھ پرسکون ہوئے تو حضرت ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ انجیل کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں کنورٹ کر رہے تھے، ترجمہ کر رہے تھے عربی زبان کا. لیکن جس وقت سرکار ان کے پاس گئے تو اس وقت یہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور ساتھ ساتھ نابینا بھی ہو چکے تھے. تو حضرت ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ان کے سامنے لے گئیں اور کہا کہ بھائی چچا ان کی بات تو سنیں، یہ کیا کہتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، یعنی اشارہ تھا کہ یہ نبوت ہے. اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش اس وقت میں تندرست ہوتا تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا، کاش میں تب تک زندہ رہتا تو میں آپ پر ایمان لے کے آتا اور آپ کا مددگار بنتا، کاش کہ جب قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی تو اس وقت میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ انتہائی تعجب والا تھا کہ یہ قوم مجھے مکہ سے نکال بھی دے گی. تو یہ سن کے سرکار نے کہا کہ کیا یہ مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو بھی شخص اس طرح کا دعویٰ لے کر آیا ہے آج سے پہلے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. جس نے نبوت کا اعلان کیا اس کے اہل علاقہ ہی اس کے خلاف ہو گئے اور بالآخر انہیں مجبوراً اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. تو اکثر انبیاء کرام نے ہجرت کی ہے، تو اسی کی طرف ورقہ بن نوفل کا اشارہ تھا. خیر ایسا ہوا کہ سرکار واپس تشریف لے آئے. پھر چونکہ اس وحی کی ایک لذت تھی، اللہ تعالیٰ کا ظاہر کلام تھا، اس وحی کی لذت جو سرکار نے محسوس کی تھی کچھ دن تک وحی آنا بند ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی رہا کرتے تھے اس بات پر. اب ایک ساتھ ساتھ واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب یہ باور کرانے کی صورتیں پیدا کی گئیں کہ سرکار کو پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضرت امام بہقی نے روایت نقل کی ہے کہ حین اراد اللہ کرامتہ و ابتداءہ بالنبوۃ، جب اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا ہوتا تھا؟ کان لا یمر بحجر ولا شجر الا سلم علیہ وسامع منہ. حضور جب بھی کسی پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ پتھر اور وہ درخت جو ہے وہ آپ کو سلام کرتا تھا، وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ. حضور سنتے تھے. فیلتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ فلا یرا الا شجر وما حولہ من الحجارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں دیکھتے، بائیں دیکھتے، آگے دیکھتے، پیچھے دیکھتے، وہ صرف پتھر اور درخت ہی نظر آتے تھے.
اور وہ نہیں نظر آتا تھا کہ جو سلام پڑھ رہا ہوں، حالانکہ پڑھ یہ پتھر اور درخت ہی رہے ہوتے تھے، تو سرکار کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بندہ ایسی بات کر رہا ہے، لیکن بندہ آس پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ کی سماعتوں سے یہ جملے ٹکرائے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جانے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ ایسے واقعات پھر اور بھی ہوئے، حضور جب وحی کی شدت اور وحی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ وحی اب کب آئے گی، وہ جو نغمہ لاہوتی آپ نے غار حرا میں سنا تھا، جس کی لذتیں آپ نے محسوس کی تھیں، اب اس کے شوق میں سرکار اس قدر غمگین ہو گئے کہ حضور نے ایک ارادہ کیا اور آپ پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، بخاری شریف میں ہے۔ لیکن جب آپ نے وہ ارادہ کیا تو جبریل وہاں پر تشریف لائے اور حضرت جبریل نے آپ کو کہا انک لرسول اللہ حقا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ سن کے پھر اطمینان ہوا اور سرکار اپنے ارادے سے جو ہے وہ باز آئے۔ اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ارادے سے گئے تو جبریل نے پھر آپ کو کہا انک لرسول اللہ حقا، یعنی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں سے یہ بات گزاری گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک ماحول بنایا گیا کہ سرکار کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خیر حضور وحی کے لیے بہت زیادہ مشتاق ہو گئے۔ یہ وحی کا سلسلہ کتنے دنوں تک موقوف رہا تھا اس بارے میں سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ چند دن کا فاصلہ تھا اور چند دنوں کے بعد دوبارہ ایک وحی آئی تھی۔ اس وحی کے الفاظ تھے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ الفاظ تھے دوسری وحی کے جو سرکار پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ کھڑے ہو جائیے اور پھر لوگوں کو ڈرائیے، ڈر سنائیے لوگوں کو، یعنی بتوں کی عبادت سے جو انہیں عذاب ہونا ہے اور اللہ کو نہ مان کر جو انہیں عذاب ہونا ہے، وہ عذاب انہیں سنا کر انہیں ڈرائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا یہ پہلا حکم ملا تھا، لیکن یہ جو حکم تبلیغ تھا یہ انفرادی طور پر تبلیغ کا حکم تھا، اجتماعی طور پر اور کھلا مکھلا تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا جو آغاز کیا ہے اس کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2-2.5 سال تک صرف اور صرف اپنے جاننے والے دوست احباب کو اور خفیہ طور پہ سرکار نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ دوسرا دور یہ تھا کہ سرکار کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں اور اپنے اہل علاقہ کو بھی بتائیں۔ تو پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اہل علاقہ کو بھی بتایا، اور پھر تیسرا دور یہ تھا کہ علل اعلان آپ اب اہل مکہ کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی جائیں اور وہاں پر بھی تبلیغ کریں۔ یہ تیسرا دور تھا تبلیغ کا، اور اس کے بعد اسلام جو ہے وہ پھیلنے لگا۔ تو اب ہم پہلے ڈسکس کریں گے پہلا دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایت رازداری کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور جو آپ کے قریبی لوگ تھے، اعتماد والے لوگ تھے، ان اعتماد والے اور قریبی لوگوں پر آپ نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا اور بتایا کہ بھائی میں اس طرح اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں، اور یہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ خود تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہیں، تو تمہاری کیا مدد کریں گے، وغیرہ وغیرہ بتوں سے نفرت دلانے والی باتیں اور اللہ کے قریب کرنے والی باتیں بتائیں، اور انہیں بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے، اسی ایک خالق کی عبادت کی جائے، وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ آپ کی ابتدائی تبلیغ پر سب سے پہلے آپ کی زوجہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے کر آئیں۔ خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، اور بڑے آزاد مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دیرینہ دوست بھی تھے وہ ایمان لے کر آئے، اور بچوں میں حضرت علی ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ بچوں میں حضرت علی ایمان اس لیے لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی تھی تو سرکار ظاہر ہے کہ اب علیحدہ رہنے لگے تھے، تو جن چچا نے آپ کی پرورش کی تھی اور آپ کا بہت ساتھ دیا تھا حضرت ابو طالب، ان کی اولاد بہت زیادہ تھی، وہ کثیر العیال تھے۔ تو جب حضرت علی پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کی چونکہ اولاد زیادہ ہے
تو آپ ان میں سے حضرت علی مجھے دے دیں، میں ان کی پرورش کروں گا۔ تو حضرت علی وہ خوش نصیب ہیں جن کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ تو اس وقت حضرت علی کی عمر تقریباً 7-8 برس تھی جب اعلان نبوت ہوا تھا ابتدائی طور پہ۔ تو حضرت علی نے بھی بچوں میں سے حضرت علی نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے۔ پھر یہ تبلیغ کا جو خفیہ دور ہے یہ مزید آگے بڑھا، اور ان جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اب ان لوگوں نے آگے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ ایک بڑی معتبر شخصیت تھے، اس زمانے میں بھی اچھے تاجر بھی تھے، تو آپ کے بڑے بڑے حضرات سے روابط بھی تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر انہیں دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھا اور ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ، ارکم بن ابو ارکم، عثمان بن معزوم، اسی طریقے سے قدامہ، عبداللہ، صہیب رومی، عبیدہ بن حارث، اس طرح کے بڑے بڑے حضرات جو ہے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ تبلیغ جو ہے وہ خفیہ طور پر ابھی جاری رہی۔ اچھا، اب چونکہ یہ خفیہ طور پہ جاری تھی تبلیغ تو کفار نے زیادہ نوٹس بھی نہیں لیا، اور اس سے پہلے کفار کچھ تجربات دیکھ چکے تھے۔ قس بن سائدہ الایادی اور اس طرح کے کچھ حضرات تھے جو بڑے صوفی لوگ تھے اور لوگوں کو اچھے اخلاق کی تربیت کرتے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں سے ایک ہیں، اور یہ بھی لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھے اخلاق بتا رہے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال سرکار کا یہ دائرہ تبلیغ تھوڑا سا بڑھتا گیا اور کافی لوگ حضور کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ یہ دور ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دفعہ وحی آئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمت کی اور سرکار نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت رکھی اپنے پاس۔ رشتہ داروں کو دعوت رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیغام حق سنایا اور ان کو بتایا کہ بھائی جن بتوں کی آپ عبادت کرتے ہو، تو اس وقت جو ہے وہ رشتہ داروں نے آپ کو اس کام سے روکنے کی کوشش کی، اور ابو لہب نے غصہ بھی کیا، اور اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے ان کو چپ کرایا، اور ابو طالب نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے ماننا یا نہیں ماننا، بہرحال میں ان کا ساتھ ضرور دوں گا۔ خیر، یہ 2 دعوتیں ہوئی تھیں، پہلی دعوت میں تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکا، لیکن دوسری دعوت میں جب سرکار نے ان سے بات کی تھی تو اس دعوت میں رشتہ دار جو ہے وہ بہت زیادہ تلخ کلامی کرنے لگے سرکار سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 9 برس تھی، اور حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ سرکار بہت زیادہ غمگین ہے، حضرت علی کی قد بھی مختصر تھا تو آپ پیچھے سب سے بیٹھے تھے، تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے سہارے پہ آپ اٹھے اور اپنی ایڑیاں آپ نے اوپر اٹھا دی اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو نہ دیں، علی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، علی آپ کی حفاظت کرے گا اور علی آپ کی مدد کرے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ہی تسلی ہوئی کہ چلو ایک بچہ ہے لیکن اس نے کوئی بات تو کر دی۔ خیر، یہ مجمع یہاں سے چھٹ گیا اور ان لوگوں میں سے کسی کے بھی حصے میں ایمان نہیں آیا اور یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو کچھ خدشہ ہوا کہ بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعوت دیتے رہتے ہیں تو یہ جو دعوت ہے یہ تو ہمارے لیے خطرناک ہے، سارے کے سارے قبائل جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہم سب قبیلوں کے ساتھ لڑائی کیسے کر سکیں گے۔ خاندان والوں کو خدشہ یہ ہوا کہ بھئی اب یہ جیسی بات کر رہے ہیں یہ تو ڈائریکٹ ہمارے آباء و اجداد پہ ہٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے ایک عرصے سے آباء و اجداد ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہماری زندگیاں اسی کام میں گزر گئی ہیں، تو اب آ کے یہ ہمیں بھی غلط قرار دے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی غلط قرار دے رہے ہیں۔ چلو اپنے قبیلے تک بات رہتی تو ٹھیک ہے، اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو اب اگر یہ بات اوپن ہو گئی اور دیگر قبیلوں نے بھی سن لیا تو سارے ہمارے مخالف ہو جائیں گے، تو ہم تنہا قریش باقی اتنے سارے قبیلوں کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ ان کو تنہا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے
تو پھر ہم اتنے سارے قبیلوں کے مقابلے میں آئیں گے اور سب قبیلے ہمیں کچل کے رکھ دیں گے۔ خیر ان لوگوں نے اپنے تئیں یہ بات سوچ لی، لیکن وہ اس خدشے میں بھی تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر اعلان نہ کر دیں۔ وہی ہوا جس کا انہیں خدشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب تیسرا حکم دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی اب آپ علی الاعلان اپنی نبوت کا اظہار فرمائیے اور سب کو جو ہے وہ حکم دیجئے اور سب کو بتائیے پیغام کا، توحید کا پیغام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے کر گئے اور سرکار نے سب قبیلوں کو پکارا۔ اس زمانے میں یہی طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب کسی نے کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ پہاڑ پہ چڑھتا تھا اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد وہ پکارتا تھا قبیلوں کو، تو قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے اور جس قبیلے کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا تھا تو وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتے تھے کہ ہمارا یہ نمائندہ ہے، بات سننے کے لیے جائے گا۔ خیر وہاں پہ سب قبیلوں کے سرداران بھی آ گئے اور کچھ قبیلوں کے جو ہے وہ نمائندے آ گئے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے لگا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ سچ بولتے ہیں اور اب تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہم نے جو بھی تجربہ کیا ہے اس میں آپ سچے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے لگا ہوں اور میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت جو ہے وہ تمہارے خدا نہیں ہیں، تمہارا خالق اور تمہارا اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اور یہ بت جو ہیں یہ خود تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے، تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے۔ خیر سرکار نے اپنے انداز سے توحید کا پیغام سنایا تو اس پر ابو لہب جو ہے وہ غصہ ہوا، اور وہ پہلے جو خدشہ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ آپ اوپن کر دیں گے بات کو، وہی بات ہوئی۔ تو ابو لہب نے پھر وہاں پہ حضور کی گستاخی کی اور سرکار کو معاذ اللہ برا بھلا کہا اور کہا کہ بھائی اس کے جو ہے نا وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں وغیرہ وغیرہ، کچھ ایسے سخت جملے اس نے کہے معاذ اللہ۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، وہ ہلاک ہو جائے، اور پھر پوری صورت میں اس کی مذمت کی گئی، اس کی کمائی کچھ کام نہ آئے، اس کی بیگم جہنم میں جائے، یہ مذمت بھری جو ہے وہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، وہ بھی سن لیجئے کہ ابو لہب جو ہے اس کی بیگم، اس کا نام تھا جمیل۔ جمیل کو جب یہ پتا چلا کہ میرے شوہر ابو لہب کے خلاف انہوں نے کوئی صورت بنائی ہے اور وہ یہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو وہ شدید غصے میں نا ایک پتھر اٹھا کے لائی سرکار کو ایذا دینے کے لیے۔ تو صحن حرم میں اس وقت سرکار اور حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے۔ وہ جب وہاں پر آئی تو اسے صرف ابو بکر صدیق نظر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر بند کر دی اور سرکار کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ تو اس نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ میرے شوہر کے خلاف صورتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو اگر مجھے کہیں نظر آ جائیں گے تو میں اس پتھر کے ساتھ انہیں ایذا دوں گی، تکلیف دوں گی۔ تو ابو بکر صدیق جو ہیں وہ کبھی سرکار کو دیکھیں کبھی اس کو دیکھیں کہ بھائی یہ سرکار میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو نظر نہیں آ رہے۔ خیر وہ جو اس نے باتیں کرنی تھیں وہ باتیں کر کے چلی گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا کہ حضور آپ تو میرے ساتھ ہی تھے، تو وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر بند کر دی تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہوں سے چھپا لیا تھا، اس لیے میں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ نے مجھے اس کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ خیر یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا۔ تو اب دعوت جو ہے وہ پورے اہل مکہ نے سن لی تھی اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اب کفار کو جو ہے وہ اس بات پر جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ ہٹ ہے ان کے اوپر بھی اور ان کے آباء و اجداد پر بھی، کہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بتوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے اور یہ لوگ بھی زندگی گزار چکے تھے اسی عبادت میں، اور اب آنے والی نسل کو یہ کیا جواب دیں گے کہ ہم اب تک جو کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے۔ تو اب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی اگر چلا جائے نا کسی گاؤں دیہات میں اور گاؤں دیہات والے مسئلہ پوچھیں اور یہ صحیح مسئلہ بتا دیں، تو دیہات والے کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ نئے مولوی آ گئے، پہلے تو ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے تھے۔
اب پہلے واللہ عالم انہیں جس نے بھی جو بتایا تھا وہ اس نے اپنے اٹکل تکے سے بتا دیا یا جیسے بھی اس نے بتا دیا. اب اگر قرآن و حدیث کا صحیح مسئلہ انہیں بتایا جائے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ نیا مسئلہ ہے، حالانکہ اصل مسئلہ پرانا وہی ہوتا ہے جو بتایا جا رہا ہوتا ہے قرآن و سنت سے، لیکن ان کی نگاہ میں یہ نیا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی اسلام کی تبلیغ اور توحید کا پیغام تو حضرت آدم سے چلا ہوا آ رہا تھا، بت پرستی بعد کی ایجاد ہے. لیکن وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کر رہے تھے اور اب آپ نیا دین لے کے آ گئے. یعنی وہ اسلام کو ایک نیا دین کہہ رہے تھے اور پیغام توحید کو وہ نئی بات سمجھ رہے تھے. بہرحال اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر بات مکہ تک رہتی تو پھر بھی کور ہو جاتی. اب حج کا موسم قریب آ گیا. اب جب حج کا موسم قریب آیا تو کفار کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ اب ہم کیا کریں. اب دور دراز سے پوری دنیا سے حاجی آئیں گے اور اگر انہوں نے ان کے سامنے بات کر دی تو پوری دنیا میں بات پھیل جائے گی، اور پوری دنیا میں ہمارا جو اب تک امیج تھا کہ ہم لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہم دین یہیں سے نکلا ہوا ہے اور لوگ ہمارے کہنے پہ چلتے ہیں، ہماری باتیں مانتے ہیں، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی ہم جو بت پرستی پر لگایا ہوا تھا یہ غلط تھا. تو ان لوگوں نے پھر کچھ کام شروع کر دیے. مثال کے طور پہ پہلے سرداران جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ابو طالب کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت ابو طالب کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دو کاموں میں سے ایک کام کریں، یا تو اپنے بھتیجے کو اس تبلیغ سے باز رکھیں یا پھر آپ درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ ایک معزز شخصیت ہیں، ہمیں یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم آپ کے مقابل ہیں، تو آپ درمیان سے ہٹ جائیں اور پھر اس بندے کو ہمارے حوالے کر دیں، یا پھر اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو انہیں سمجھا لیں کہ وہ تبلیغ کرنا بند کر دیں. ابو طالب نے کہا کہ بھئی نہ تو میں انہیں روکوں گا اور نہ میں درمیان سے ہٹوں گا، وہ میرے پیارے بھتیجے ہیں، میں ان کا ہمیشہ ساتھ دوں گا جب تک میں زندہ ہوں، ان کے خلاف جو بھی آئے گا وہ گویا کہ میرے خلاف آئے گا. تو ابو طالب کی یہ بات سن کے سرداران بہت مایوس ہوئے. پھر خیر انہوں نے سرداری کی بھی پیشکش کی اور پیسوں کی بھی پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ اگر محمد یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سردار بنا دیا جائے اور تو ہم سب سردار اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اسے اپنا بڑا مان لیتے ہیں، لیکن اسے کہیں کہ یہ تبلیغ چھوڑ دیں. اگر انہیں پیسے چاہیے تو ہمارے پاس جو پیسہ ہے ہم اکٹھا کر کے اسے دیتے ہیں، لیکن انہیں کہیں کہ یہ تبلیغ چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں پیشکشیں ٹھکرا دیں اور سرکار نے توحید کا پیغام سنانے کو ترجیح دی اور فرمایا کہ میں یہ پیغام سنانے سے باز نہیں آؤں گا. کچھ دنوں کے بعد کفار پھر ایک پلان بنا کر آئے. انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن جو ہے وہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور کچھ دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کیا کریں گے، تاکہ یہ ہے کہ اگر آپ کا خدا اچھا ہے تو پھر اس کی اچھائی اور اس کا فیض ہمیں مل جائے، اور اگر ہمارے خدا اچھے ہیں تو ان کی اچھائی اور ان کا فیض جو ہے وہ آپ کو مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت تعجب ہوا اور سرکار نے فرمایا کہ کم بختو، ایک طرف تو میں لوگوں کو پیغام توحید سناؤں اور بتاؤں کہ ایک خدا ہے، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ میں کچھ دنوں کے لیے تمہارے بتوں کی عبادت بھی کروں، تو لوگ پھر میری توحید کے پیغام کو کیا سمجھیں گے. اور ایک طرف تو تم لوگ اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہو، خدا کی توحید کو نہیں مانتے ہو، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ کچھ دنوں کے لیے تم ایک خدا کو مانو گے اور ایک خدا کی عبادت کرو گے. تو یہ تو دونوں چیزیں آپس میں ضدیں ہیں نا. تو اس طرح ضدوں کا مجموعہ تو نہ بنائے نا. یہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اے حبیب آپ ان کافروں کو کہیں کہ بھائی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کروں گا، اور جن کی میں کرتا ہوں اس پر تم لوگ آمادہ نہیں ہو رہے ہو. لکم دینکم ولی دین، لہذا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، مجھے اپنے دین کی تبلیغ کرنے دو، میں اپنا دین لے کے آیا ہوں. خیر کفار اس بات سے بھی مایوس ہو گئے. تو اب ان لوگوں نے نا ایک اجتماع کیا، 25-26 لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ ولید بن مغیرہ کے گھر اکٹھے ہوئے اور مشاورت یہ کرنے لگے کہ حج کا موسم آ گیا ہے اور کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو رہی، نہ ابو طالب مان رہے ہیں، نہ یہ بندہ پیسوں کے اور سرداری کے لالچ میں آ رہا ہے، اور نہ ہی اس بات پہ ایگری کر رہا ہے کہ کچھ دن ہمارے خداؤں کی عبادت کر لے گا. تو کوئی بات بھی کارگر نہیں ہو رہی، تو اب ہم کیا کریں. تو مشاورت اکٹھی جب مشاورت ہونے لگی تو ایک بندے نے یہ کہا کہ اچھا جب حاجی آئیں گے نا تو ہم ایسا کریں گے کہ حاجیوں کے سامنے
جب یہ بات کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا یہ کاہن ہے، اس کی بات نہ سنو۔ ولید جو ہے نا یہ تھوڑا سا سمجھدار بھی تھا۔ ولید کہنے لگا کہ بھائی یہ کاہن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سارے کاہنوں کو جانتے ہیں اور کاہنوں کی عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بھائی اچھے خاصے سمجھدار نظر آتے ہیں، لوگوں نے دیکھنا ہے تو لوگوں نے کہنا ہے کہ نہیں تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ کاہن نہیں ہے، تو کوئی ایسی بات کرو جو کچھ لگتی بنتی بھی ہو۔ تو خیر ایک بندہ اور بولا، اس نے کہا کہ اچھا ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم سارے سمجھدار آدمی ہو، ہم عرب کے سارے لوگ شاعر ہیں اور ہم اچھی شاعری کر لیتے ہیں، ہم سے اچھی شاعری پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہے، تو یہ جو کلام لے کر آئے ہیں وہ بہرحال شعر تو نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، شعروں کے اوزان نہیں ہیں اس میں، تو ہم کیسے ان کو شاعر کہہ دیں؟ سننے والے کہیں گے بھائی یہ شعر تو سنا ہی نہیں رہا، تو آپ کیسے شاعر کہہ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے رجز کیا ہوتی ہے، ہجز کیا ہوتی ہے، مقبوض کیا ہوتے ہیں، مبسوط کیا ہوتے ہیں، بہریں کیا ہوتی ہیں، ہم شعر کے اصول و ضوابط کو جانتے ہیں، تو اگر ہم ان کو شاعر کہیں گے تو لوگ اس بات کا بھی انکار کر دیں گے کہ بہرحال ان کی باتیں شعر تو نہیں ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو ایسا ہوا کہ وہ تھوڑی دیر سوچنے لگا ولید، اور سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جادوگر ہے اور اس کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ یہ رشتہ داروں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے، باپ بیٹے کو جدا کر دیتا ہے اور ماں سے اس کی اولاد جدا کر دیتا ہے، شوہر اور بیوی میں تفریق ڈال دیتا ہے، اور جو اس کا کلام سنتا ہے اس کے جادو کے اثر میں آتا ہے تو وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھی اس کی طرح دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ جادوگر ہے اور اس کی جادو میں اثر ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جب بھی یہ کہیں تبلیغ کر رہے ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جادوگر ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے غور و فکر کیا، یعنی ولید کے بارے میں، ولید بن مغیرہ نے غور و فکر کیا اور ایک اندازہ لگایا، یہ ہلاک ہو جائے اس نے کیسا برا اندازہ لگایا، یہ پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا برا اندازہ لگایا، اس نے نظر دوڑائی، پھر اس نے منہ بسورا، پھر اس نے ماتھے پہ بل چڑھائے، پھر اس نے تکبر کیا، اور پھر یہ کہنے لگا کہ بھائی یہ تو جادو ہے اور اس کے جادو میں بڑا اثر ہے اور یہ کسی بشر کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو اس نے اس طرح کی بات کہی تو لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو جادوگر کہیں گے۔ خیر حج کا موسم آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ایک انتہائی اہم ایونٹ تھا، کیونکہ اب پوری دنیا سے لوگ آئے تھے اور یہاں سے سرکار نے جو دعوت دینی تھی گویا کہ وہ دعوت پوری دنیا میں جانی تھی۔ وجہ یہی ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے قصے سنتے ہیں کہ حج کے دوران تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا، تو وہ آ کے بتاتا ہے۔ اب تو یہ رجحان کافی کم ہو گیا ہے کیونکہ اب ہمارے ہاں ٹی وی، موبائل اور مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ کم جاتی ہیں حاجیوں کو ملنے کے لیے، لیکن اس زمانے میں چونکہ یہ ساری خرافات نہیں تھیں تو اس زمانے میں لوگوں کی مصروفیات بھی زیادہ نہیں تھیں، تو قصے کہانیاں سننے کا شوق بھی نسبتاً اور فطرتاً زیادہ تھا، تو لوگ پھر کوئی اس طرح بندہ سفر کر کے آتا تھا نا تو لوگ اکٹھے ہو کے اس سے سٹوریاں سنتے تھے کہ بھائی سفر میں کیا کیا معاملات پیش آئے، اور کوئی حج کر کے آ جائے تو ایک اور بھی اعلیٰ درجے کا یہ کام تھا، تو لوگ اس سے تبرک لینے کے لیے بھی اور اس کی کہانیاں سننے کے لیے بھی اس کے ارد گرد جمع ہوتے تھے۔ تو اب اگر سرکار یہاں پہ دعوت دیتے ہیں تو یہ دعوت گویا کہ پوری دنیا میں اس وقت پھیل جانی تھی۔ تو حج کا موقع آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی اس بات کی تربیت دے دی کہ تم لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں اور جہاں دیکھو کہ چند لوگ بیٹھے ہیں وہاں جا کے یہ بات ان کو کر دینی ہے۔ خیر کفار نے بھی یہی بنا لی تحریک کہ جہاں جہاں یہ لوگ کوئی بات کر رہے ہوں گے وہاں ہم یا تو شور شرابہ کریں گے، سیٹیاں بجائیں گے، تالیاں بجانا شروع کر دیں گے اور کچھ ایسا کریں گے کہ ان کی آواز وہاں پہ دب جائے اور یہ پیغام نہ سنا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حج کا موقع آیا اور سرکار جہاں جہاں جاتے بات کرنے کے لیے یہ ابو لہب پیچھے ہوتا اور یہ کبھی سرکار کے اوپر دھوڑ اڑا دیتا، مٹی جو ہے نا وہ مٹھی بھرتا اور ہوا میں اڑا دیتا، وہ سرکار کے اوپر مٹی جاتی،
کبھی یہ پیچھے سے کہتا ہے یہ جادوگر ہے جادوگر ہے، اس کی بات مت سننا. اور اسی طریقے سے اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے، وہ شور شرابہ کرتے اور بات کو یعنی دبانے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جس بات کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے وہ جب ریلیز ہوتی ہے تو اتنے ہی زیادہ پریشر کے ساتھ آتی ہے. تو خیر اور کچھ نہ صحیح، خیر کوئی بندہ وہاں مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، لیکن کم از کم لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی کہ مکہ میں ایک شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ بتوں کی عبادت غلط ہے، ایک خدا کی عبادت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو. تو لوگ یہ بیان لے کے چلے گئے، لوگوں نے جا کے دنیا میں اپنے اپنے علاقوں میں بتایا تو یہ بات پھیل گئی. اب دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ توحید پرست تھے اور بتوں کی عبادت سے نفرت کرتے تھے وہ لوگ سفر کر کے سرکار کے پاس آنے لگے اور حضور کے حلقہ امت میں داخل ہونے لگے اور سرکار کے پاس آ کے کلمہ پڑھتے. اب کفار نے جب یہ دیکھا کہ اب کوئی ترتیب بھی ہماری کارگر ثابت نہیں ہوئی ہے اور دعوت بھی مکہ سے باہر نکل گئی ہے، تو اب ان لوگوں نے ایک اور میٹنگ کی. اس میٹنگ نے ابو لہب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور ابو لہب نے یہ کہا کہ میں پہلے تمہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس بندے کو زبان سے نہیں روکو، اس بندے کو ہاتھ سے روکو، کیونکہ زبان سے یہ رکنے والے ہیں نہیں، اور جب تک ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ان کے اوپر تب تک ان لوگوں نے رکنا بھی نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے جو تدبیریں کرنی تھی وہ کر چکے تھے، بڑوں کو درمیان میں ڈالا، پیسوں کا لالچ دیا اور باری باری کا لالچ دے لیا کہ ہم آپ کے خدا کی یا آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہم مسلسل سرکار تبلیغ کرتے ہی رہے. اور اب دعوت جو ہے وہ مکہ سے باہر بھی نکل گئی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم ان پر تشدد کریں گے، جہاں کہیں یہ لوگ اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں یا کوئی عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں، ان لوگوں پر تم لوگ تشدد کرنا. پھر اس تشدد کی زد میں بڑے بڑے لوگ آئے، حضرت عمار بن یاسر اور آپ کے والد حضرت یاسر، آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان لوگوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں. یہ غلام تھے تو ان کے جو سرداران تھے ان پر بے انتہا تشدد کرتے تھے، گرم کھولتے ہوئے پانی میں ان کو ڈال دینا اور کبھی ان کو جو ہے وہ ننگی پشت کے ساتھ دھوپ پہ لٹانا اور کبھی گھسیٹنا اور کبھی کچھ کرنا. خیر آپ کی والدہ جو ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں حضرت سمیہ، یہ حضرت عمار کی والدہ ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمار کے والد حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے اور پھر حضرت عمار نے ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی اور سرکار کا ہر موقع پہ ساتھ دیا تھا. اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے کہ آپ پر بھی بہت زیادہ تشدد ہوا. اور اسی طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر نے بھی بڑی قربانیاں دیں. مصعب بن عمیر انتہائی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد حیات نہیں تھے، والدہ حیات تھی ان کی. یہ انتہائی قیمتی کپڑے پہنتے تھے اور اعلیٰ درجے کی خوشبو لگاتے تھے اور جس جگہ سے گزرتے تھے کافی دیر تک اس جگہ سے خوشبو محسوس ہوتی رہتی تھی اور لوگ یہ گیس کر لیتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے. تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو گھر سے نکال دیا. تو اس وقت سے حضرت عمیر جو ہیں انہوں نے سرکار کا ساتھ دیا اور ساری زندگی غربت میں گزار دی. جنگ احد میں حضرت عمیر کا وصال ہوتا ہے، لیکن جنگ احد میں جب آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کفن اتنا کپڑا بھی نہیں ہوتا اور جو چادر ہوتی ہے روایات کے مطابق اگر وہ سر پہ ڈالیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں اور پاؤں پہ ڈالیں تو سر ننگے ہوتے ہیں. اور سرکار حضرت عمیر کی اس کیفیت کو دیکھ کے بہت زیادہ روئے کہ حضرت عمیر نے اسلام کے لیے کتنی عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہیں کہ اتنے اعلیٰ درجے اور اتنے امیر اور اتنے نازوں میں پلے ہوئے انسان نے میرے خاطر اور دین کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑا اور مشکلات والی زندگی اپنائی. خیر یہ ایک دور تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑا تشدد ہوا. ایک دفعہ کسی کافر نے سرکار کی گردن میں چادر ڈالی اور گھمانے لگا. ابو بکر صدیق وہاں قریب تھے، تشریف لائے دوڑتے ہوئے اور چادر سے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. چند اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بہت مارا، اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے. تو ان کو ان کے گھر لے جایا گیا تو ان کی والدہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ والدہ کو یہ خدشہ بھی تھا کہ یہ جب بیدار ہوں گے
اور بے ہوشی سے نکلیں گے تو یہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کا نام لے لیں اور پھر جو ہمارے سرداران ابھی اکٹھے ہیں بدلہ لینے کے لیے یہ واپس نہ چلے جائیں، ناراض نہ ہو جائیں ہم سے۔ ہوا وہی جس کا خدشہ ان کی والدہ کو تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی ہوش میں آئے تو آتے ہی آپ نے پوچھا کہ میرے صاحب محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سرداران اکٹھے تھے قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم نے ان کے پیچھے مار کھائی ہے، خیر پھر تم آپ خود ہی بھگتو، ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اس جھگڑے میں نہیں پڑیں گے۔ قبیلے کے سارے لوگ یہ کہہ کے واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سین حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے یہ دیکھا کہ قریب میں ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، تو اس کی تازہ تازہ اوجری غلاظت سے بھری ہوئی رکھی ہوئی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ کون یہ اوجری لا کر ان کی گردن پہ ڈالے گا۔ تو عقبہ بن ابی معیط کافر ہیں، اس بدبخت نے وہ اوجری اٹھائی جو غلاظت سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجری کتنی وزنی ہوتی ہے وہ اٹھائی اس نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ ڈال دی۔ سرکار اس وقت سجدے میں تھے، تو اس کے بوجھ کی وجہ سے سرکار جو ہے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آپ کی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سنی میں تھیں، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی آئیں، بڑی مشکل سے انہوں نے وہ اوجری سرکار سے الگ کی، تو حضور نے پھر سر انور سجدے سے اٹھایا۔ حضور نے پہلی دفعہ قریش کے خلاف دعا کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے، قریش کو پکڑ لے۔ تو یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں، ہمارے خطباء حضرات جو ہے وہ تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی دعا نہیں کی۔ وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ کبھی سرکار نے بد دعا نہیں کی۔ بد دعا کا جملہ سرکار کے لیے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ لفظ بد کا مطلب ہوتا ہے برا، تو یہ لفظ بھی مناسب نہیں ہے، حضور کے شان شان نہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ کسی کے خلاف دعا نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے خلاف دعا کی ہے جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہیں۔ یہ میں بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب ان بدبختوں نے آپ کی گردن پہ اوجری ڈالی اور باقی سب لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجانے لگے اور ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار نے یہ دعا کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کے ان بدماشوں کو پکڑ لے۔ اور پھر سرکار نے ان بدبختوں کے نام بھی لیے، ابو جہل، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید، اور ایک ساتواں نام بھی تھا۔ یہ 7 لوگوں کے سرکار نے نام لیے اور نام لے کے سرکار نے ان کے خلاف دعا کی، اور یہ بدبخت جو ہیں وہ جنگ بدر میں ان میں سے اکثر مارے گئے تھے، اور کچھ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوئے اور مارے گئے۔ خیر یہ طویل ہو گیا سلسلہ مار پٹائی کا اور تشدد کا اور ظلم کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی بہت عزیز تھے، ظاہر ہے کہ یہ سرکار کی جمع پونجی تھی اور یہ 4 سالوں کی سرکار کی محنت تھی کہ یہ چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضور نے یہ مناسب سمجھا کہ اب ہم دائرہ کار محدود کر لیں اپنی تبلیغ کا، کیونکہ اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا اور لوگوں پر تشدد ہوتا رہا تو یہ سب لوگ میرے ساتھی شہید ہو جائیں گے، تو پھر مجھے نئے سرے سے ایک کیا کہتے ہیں تیار کرنے پڑیں گے افراد۔ تو حضرت ارقم بن ابو ارقم مخزومی، ان کا گھر تھا کوہ صفا پر، یہ ذرا آبادی سے ہٹ کے جگہ تھی، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ اب ہم ارقم کے گھر میں اکٹھا ہوا کریں گے۔ تو لوگ جو ہے وہ ارقم کے گھر میں اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر سرکار ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ تو حضور نے اپنی تبلیغ کا دائرہ جو ہے وہ محصور کر لیا، انڈیویجلی طور پہ یعنی انفرادی طور پہ اگر کوئی ساتھی کسی نئے بندے کو لے آتا تو بس ادھر ہی لے کے آتا تھا اور وہیں وہ پیغام سنتے تھے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، یا پھر کچھ عرصے کے لیے سب کے سب لوگ دار ارقم میں ہی رہے تھے۔ ارقم ایک بندے کا نام ہے اور دار کا مطلب ہے گھر، تو دار ارقم میں سرکار محصور ہوئے تھے۔ اور آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ پاکستان میں دار ارقم کے نام سے اسکولنگ بھی ہو رہی ہے، شاید آپ نے اسکولوں کے نام دیکھے ہوں دار ارقم۔ تو دار ارقم اشارہ ہے اس گھر کی طرف جو ارقم کا گھر تھا اور یہ کوہ صفا پہ تھا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو کچھ عرصے کے لیے محدود کر لیا تھا کفار کے تشدد کے خوف سے، کیونکہ کفار بہت زیادہ اس وقت تشدد کر رہے تھے اور کافی ساتھی سرکار کے اس تشدد کی زد میں آ چکے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کافی تشدد ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے کچھ عرصے کے لیے دار ارقم میں یہ تبلیغی سرگرمیاں محدود ہو گئیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں نبوت، اعلان نبوت کے 5 سال بعد تک، یعنی 5 سال ہو چکے ہیں اب اعلان نبوت کو،
اور یہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کی تعداد 39 بتائی جاتی ہے، اور بعض کتابوں میں 40 اور یا 41، اتنے لوگ صرف مسلمان ہوئے ہیں ابھی تک، اور یہ لوگ اب دار ارقم میں آ کے سرکار سے دینی مسائل وغیرہ سیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک غلط فہمی اور دور کر دوں کہ ہمارے خطباء جو ہیں وہ تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ نماز تو فرض ہوئی ہے معراج میں، تو معراج سے پہلے جو ایک عرصہ گزرا ہے یعنی 10 سال یا 11 سال اعلان نبوت کے بعد، تو اس دوران صحابہ کرام کون سی عبادت کرتے تھے؟ پھر وہ ایک لمبی چوڑی تمہید باندھتے ہیں، اور تمہید باندھنے کے بعد رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ اس دوران سرکار لوگ دو عبادتیں کرتے تھے، یا تو رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے یا رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ خیر ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار کی زیارت سے بڑھ کر کوئی بڑی سعادت نہیں ہے، اور درود و سلام سے بڑھ کر کوئی بڑی عبادت نہیں ہے، یہ دونوں اعلیٰ درجے کے انتہائی عظیم الشان کام ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، اور کسی مسلک کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ نماز پڑھی جاتی تھی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو اس وقت جبریل نے آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا، اور نماز پڑھنا بھی سرکار کو سکھائی تھی، اور سرکار نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی اور سرکار نماز پڑھ رہے تھے تو ابو طالب نے آپ کو دیکھ لیا، تو ابو طالب نے کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو سرکار نے بتایا کہ ہم اپنے ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی عبادت کا یہ انداز ہے کہ ہم اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اس پہ برقرار رہو، تم یہ کرتے رہو۔ تو ایک تو روایت اس قسم کی بھی ملتی ہے، اور ایک جو قرآن کریم میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اس طرح کے الفاظ ہیں جو آیت نازل ہوئی تھی، تو یہ دو نمازوں کا حکم تھا، ایک صبح کی نماز کا اور ایک شام کی نماز کا۔ تو صبح اور شام یہ دو نمازیں ہوتی تھیں، اور دو دو رکعت کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ متعدد مفسرین نے، جیسے ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، اور تفسیر مقاتل میں بھی ہے، تفسیر تبری میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نماز کی فرضیت سے پہلے، یعنی معراج کی شب نماز فرض ہوئی ہے، تو اس سے پہلے صحابہ اکرام جو ہے وہ دو نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ ایک صبح کی نماز تھی اور ایک شام کی نماز تھی، اور وہ دو دو رکعتیں کر کے پڑھی جاتی تھیں، اور اس کے علاوہ اضافی نوافل بھی تھے جو صحابہ کرام رات کے اوقات میں بھی یا دن کے اوقات میں بھی جب انہیں شوق ہوتا تھا یا فرصت ہوتی تھی وہ نوافل بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں ہم پہنچ چکے ہیں اعلان نبوت کے 5 سال بعد تک، اور اب سرکار جو ہے وہ اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو دار ارقم میں محصور کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔